بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے۔ علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ نفلی ہدی قربانی کا جانور روانہ کیا اور فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو 1/3 کھلانا، 1 حصہ یعنی کہ، اور 1 حصہ صدقہ کر دینا اور 1 حصہ میرے بھائی عتبہ کے گھر والوں کو دے دینا۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ سیدنا علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ نفلی ہدی یعنی قربانی کا جانور روانہ کیا اور فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو 1/3 کھلانا اور 1 حصہ صدقہ کر دینا اور 1 حصہ میرے بھائی عتبہ کے گھر والوں کو دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ سیدنا عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری قربانی کرتا تھا۔ وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی پر فخر کرنے لگے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی جو دیکھ رہے ہو۔ سارے اہل خانہ کی طرف سے 1 قربانی۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ کا ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے 1 مینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری امت کے اور ان کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اور یہ رجا قول ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے پہلے سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ قربانی کی اصل کھانا اور کھلانا ہے۔ بچے ہوئے گوشت کو ذخیرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جید علماء کے فتوے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعار میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں، ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ حج میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اونٹ سے گوشت کا 1 ٹکڑا لے کر پکانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ نوش فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی دی۔ اپنی طرف سے بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ قربان گاہ کی طرف بڑھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے۔ جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نحر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا 1 ٹکڑا لانے کا حکم دیا، انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ان قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ نوش فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دکھاوے سے محفوظ رکھے۔
اللہ کریم عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، جزاک اللہ